كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. हमारा ये प्रोग्राम, इसकी थोड़ी सी तरतीब मैं आपको बता दूं। कुछ इस तरह से प्रोग्राम हुआ है कि इसकी सीरत नबी कोर्स था जो कि हमने दिसंबर के पहले जुम्मे से शुरू किया। असर के बाद ये क्लास होती थी असर से मगरिब तक, जिसमें हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा मुख्तसर तौर पर बच्चों के सामने रखी। 6 क्लास से 12th क्लास तक के बच्चे इसमें शामिल हुए। साल बाय साल, हर साल के जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के वाक़यात थे, जो भी उस साल में जुमा हुए और जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सालों में जो खास काम किए उनका तज़किरा किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हर साल को उसके सीधा मौक़े जो आए उनको बच्चों के सामने रखा गया ताकि हमारी ये नस्ल नौ जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को जान सके और अपना उसको रोल मॉडल बनाए, उनको अपना उसवा बनाए, ना कि आज की दुनिया के जो लोगों ने हीरो बनाए हुए हैं, रोल मॉडल बनाए हुए हैं, कोई फिल्मी हैं, कोई गेम्स के हैं। तो ये 5 जुम्मों पर इसका सिलसिला चला। हर जुम्मे हर एक असाइनमेंट दी जाती थी और फिर उसके बाद 4 असाइनमेंट के बाद 5वां हमारा उसका फ़ाइनल एग्ज़ाम हुआ। और फिर आज हमने उन बच्चों के लिए
ہلکا پھلکا تفریح کا اہتمام کیا، گیمز کا۔ صبح 8 بجے سے لے کے 11 بجے تک گیمز ہوئیں، جس میں رننگ تھی، رسا کشی تھی اور پلنٹی شوٹ تھے، سیک بیگ ریس تھی۔ یہ 5-6 قسم کی گیمز ہوئی ہیں۔ تو یہ بھی چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو تیار رکھتے تھے ہر دم تازہ چاق و چوبند رکھنے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، جہاد کے لیے، کہ وہ کبھی گڑ ریس، کبھی نیزہ اور تیروں کی اور تلواروں کی۔ تو یہ بھی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حصے کے طور پر ہم نے اس کو لیا ہے۔ تو یہ ہمارا پروگرام آج اپنے آخری اختتامی تقریب میں یہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ جو اس میں فرسٹ آئیں گے اس کے لیے ہم نے الحمدللہ i5 لیپ ٹاپ رکھا ہے، سیکنڈ کے لیے ہمارے پاس ٹیبلٹ ہے، اور پھر تھرڈ کے لیے پین قلم قرآن ہے، اور باقی دیگر انعامات ہیں۔ اس طرح ایک ہمارا 2 اکتوبر کو دعاؤں کا پروگرام ہوا تھا، اس میں جو ونرز تھے جنہوں نے اس میں پوزیشن لی ان کے لیے بھی انعامات ہیں، اور جو گیموں میں جنہوں نے پوزیشن لی ہے ان کے لیے انعامات ہیں۔ تو ابھی ہمارے اس پروگرام کا سیرت کورس کا جو مقصد تھا اور جو اس پروگرام میں ہم نے حاصل کیا اور جو اس پروگرام میں ہم نے بچوں تک پہنچایا، اس کو مختصر بیان کرنے کے لیے میں اپنے استاد محترم فضیلت شیخ سید حافظ حبیب اللہ بخاری حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اس کا یہ سارے پروگرام کو آپ کے سامنے اس کے مقاصد کو بیان کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس مولا کریم نے اپنے خصوصی فضل و کرم کے ساتھ ہم کو یہ پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور آج یہ پروگرام پایہ تکمیل کو پہنچا، اور جن نونہالوں نے اس بابرکت پروگرام میں شرکت کی ہے، آج ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم نے یہ تقریب منعقد کی ہے۔ تو جیسے کہ الحمدللہ یہ ہمارے لیے باعث سعادت ہے کہ ہمارے مرکز کے ذمہ داران جو ہیں وہ آپ کے سامنے تشریف فرما ہے۔ میں انشاءاللہ العزیز ان سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے چند منٹوں کے لیے آپ کے سامنے تشریف لائیں۔ جیسا کہ حافظ صاحب نے آپ کو بتا دیا کہ اصل میں ہمارا پروگرام جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت پر ہی مشتمل تھا۔ اس میں یہ جو گیمز وغیرہ ہوئی ہیں انہوں نے وضاحت کر دی ہے کس وجہ سے۔ آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری قوم میں بہت بڑا المیہ ہے کہ حقیقت بات ہے، اور بلکہ میں سمجھتا ہوں جو عالم اسلام کے حالات ہیں ان میں بنیادی سبب جو ہے وہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دوری کے سبب ہے۔ اگر آج ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا ہوتا تو آج مسلمانوں کی یہ حالت نہ ہوتی ہر لحاظ سے، کیونکہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو ہی لے لے۔ یہ قرآن مجید کے متعلق ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے ساتھ اللہ رب العالمین قوموں کو عروج عطا فرماتے ہیں، اور اسی کے ساتھ قوموں کو ذلت اور رسوائی کی اتھاہ گہرائیوں میں پھینک دیا جاتا ہے۔ تو اس قرآن کو سمجھنے کے لیے ہی سب سے پہلی بنیادی چیز جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اگر ہم آپ کی سیرت سے واقف نہیں ہیں، ہمیں آپ کی پاکیزہ سیرت کے حالات کا علم نہیں ہے، تو یقیناً ہم اس قرآن مجید کو سمجھ نہیں سکتے، اور جب ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے تو اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ عمل نہیں ہے تو یقیناً ہم
اس کائنات کے اندر بھی ذلیل و رسوا اور آخرت میں بھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی یہ اہمیت ہم نے سمجھتے ہوئے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اگرچہ اتنے مختصر وقت میں ہم کچھ سکھا تو نہیں سکتے، لیکن ہمارے سامنے ایک آئیڈیا آیا کہ ہم ہر سال کے اہم واقعات جو ہیں وہ بچے کے سامنے لائیں، اور انشاءاللہ العزیز ہمیں امید نہیں ہے بلکہ یقین ہے، کیونکہ ہمارے بچے بھی تھے اور ان کی وجہ سے ہم بھی ان کے ساتھ اس کام میں مشغول رہے، تو اسی طرح ہر گھر میں جہاں سے یہ بچے آئے ہیں ان کے والدین بھی اس کام میں مشغول رہے ہوں گے، کیونکہ ہمارے ساتھیوں نے بڑی محنت کی اور ہر ہفتے میں وہ اسائنمنٹ دیتے تھے جس کو بچوں نے پورا ہفتہ اس کو حل کر کے پھر اگلے جمعے اگلی کلاس میں آ کر جمع کروانا ہوتا تھا۔ تو ہمارا مقصد بھی یہی تھا کہ جہاں پر ہمارے بچے جو ہیں اس سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ حیات طیبہ سے وہ واقف ہوں، ان کو علم ہو، وہاں پر ان کے والدین جو ہیں ان کو بھی یہ پیغام پہنچایا جائے کہ آج ہم نے اپنے بچوں کی کس طرح تربیت کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت طیبہ کے سنہری اوراق کی روشنی میں ہم کس طرح اپنے ان نونہالوں کو آگے مستقبل کے معمار بنا سکتے ہیں۔ تو بہرحال وہ الحمدللہ ہم کہاں تک اس میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اصل مقصد تو سب سے پہلے اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے، پھر اس کے بعد یہ معاملہ تھا کہ ہمارے بچے جو ہے اس سے واقف ہوں، یہ پیرنٹس اور یہ بچے ہی بتا سکتے ہیں۔ تو بہرحال انشاءاللہ العزیز آئندہ اس میں بہت ساری کمیاں کوتاہیاں بھی ہیں، تو انشاءاللہ ہم ان کمیوں کوتاہیوں کو آئندہ کلاسز میں یا آئندہ کورسز میں ہم انشاءاللہ العزیز ان کا خیال رکھتے ہوئے ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو میں اپنے مرکز کے ذمہ دار ناظم اعلیٰ جناب عبداللہ شاہ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب محترم عبداللہ شاہ صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم بھائیو، یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اس بابرکت اور بارونق پروگرام کے اندر ہم سب شریک ہو رہے ہیں۔ وہ پروگرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے ان واقعات اور آپ کے ان فرمودات پر جو ہے وہ مبنی ہے، جن کو بچوں نے یاد کیا، اور اس حلقہ فہیل کے ساتھیوں نے یہ اس قدر محنت کی کہ اس مختصر وقت کے اندر بچوں کو سیرت النبی کے خاص واقعات جو ہیں وہ یاد کروائے، تاکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ان واقعات کو ہمارے بچے یاد کر سکیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی سنوارنے کی کوشش کریں۔ یقیناً میں یہ بات کہتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ حلقہ فہائل اس لحاظ سے باقی تمام حلقوں سے جو ہے وہ ممتاز حیثیت رکھتا ہے کہ مختلف مناسبات کے ساتھ آپ یہاں پر پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں، بالخصوص یہ سمر پروگرامز اور یہ سیرت النبی اور دوسرے کوئز پروگرامز کے اندر جو ہے وہ باقاعدگی کے ساتھ جو ہے وہ آپ ان کا انعقاد کرتے ہیں، اور ہم دوسرے حلقوں سے آ کر اس میں شریک ہو کر بڑی خوشی بھی محسوس کرتے ہیں، اور اپنے لیے بھی ہمارے لیے بھی اس کے اندر ایک داعیہ ہوتا ہے کہ ہم باقی حلقوں کے اندر بھی ہمارے ساتھی اسی طرح کے پروگرام جو ہیں وہ ان کا انعقاد کریں۔ یقیناً آپ کا یہ جذبہ جو ہے وہ ہمارے لیے ایک ایگزامپل کی حیثیت رکھتا ہے باقی حلقوں کے لیے۔ تو میں اس موقع پر ہمارے فاضل دوست حضرت شاہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کے تمام ساتھیوں کو، خصوصاً حافظ شفیق صاحب اور دوسرے ساتھی جو ہیں، جو بھی اس کے اندر جس نے حصہ ڈالا، تمام کے تمام جو ہے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یہ سارے پروگرام اس لیے ہی ان کا انعقاد کیا جاتا ہے کہ تاکہ ہم اپنی زندگی کے اندر ان اسلامی اصولوں کو اپنانے کی کوشش کریں جن کا مطالبہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کیا ہے۔
تو اللہ رب العزت آپ بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ اور ان بچوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جو اس کے اندر شریک ہوئے، تمام کے تمام جو فرسٹ سیکنڈ یقیناً انہیں انعام ملے گا، لیکن تمام کے تمام بچے ہی اور جو ہے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور تمام پیرنٹس بھی جن کے بچوں نے اس کے اندر شرکت کی اور انہوں نے اپنے بچوں کو یہاں پر لائے اور یہ مختلف اسباق جو ہیں وہ انہیں یاد کروائے، وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ کسی کو فرسٹ انعام مل جائے، کسی کو سیکنڈ مل جائے، کسی کو تھرڈ، یہ کوئی حیثیت، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ہم ان پروگراموں کے اندر شریک ہوں، اپنے بچوں کو اس کے اندر شریک کریں۔ اللہ رب العزت آپ بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اب مرکز کے رئیس محترم جناب عارف جوید محمدی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترم شیخ عارف جوید محمدی صاحب حافظ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ بھائیوں، دوستوں، قابل احترام بزرگوں اور عزیز بچوں، اللہ ذوالجلال کا بڑا احسان اور فضل ہے کہ اللہ مالک نے ہمیں ایک عظیم مقصد کے لیے اور ایک عظیم الشان تقریب میں شمولیت کے لیے قبول فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت لوگ کچھ کھانا کھا رہے ہیں، کچھ سوئے ہوئے ہیں، کچھ کاموں میں مشغول ہیں، لیکن اللہ ذوالجلال نے آپ کو منتخب فرمایا کہ آپ اس اہم مقصد کے لیے اس اللہ کے گھر میں جمع ہیں۔ اللہ ذوالجلال ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ اور بھائیوں، دراصل زندگی کے ایام مختصر ہیں، پتہ نہیں کب ختم ہو جائیں، اور کامیاب اور قیمتی وقت وہ ہے جو اللہ کی راہ میں لگ جائے۔ چونکہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع ہے، تو اللہ احکم الحاکمین نے ہمیں فرمایا ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کا اسوہ حسنہ جو ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تو وہ نمونہ جو ہے اس کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی کو بسر کریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ جیسا کہ ہمارے محترم شیخ حبیب اللہ شاہ بخاری صاحب نے فرمایا کہ امت کی ذلت کا سبب، پستی اور ذلت کا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دوری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صرف مسجد تک نہیں ہے، بلکہ گھر کی زندگی، بازار کی زندگی، معاشرتی زندگی، سیاسی زندگی، بلکہ زندگی کے ہر گوشے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اس لیے اس کو کیسے ہم سیکھیں؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جہاں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اس کا ترجمے کا بھی اہتمام کریں، ترجمے کے ساتھ قرآن کو پڑھیں، کیونکہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں، تو فرمانے لگی کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق جو ہیں وہ قرآن کریم ہیں، یعنی قرآن کریم کی آپ چلتی پھرتی تصویر تھے۔ تو اس لیے قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تمام پہلو ہمیں ملتے ہیں، اور پھر قرآن کریم کی تفسیر جو احادیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ ذوالجلال نے ہمیں موقع دیا ہوا ہے کہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ، اور پھر صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے صحیح مصدر ہیں، ان کو پڑھیں، اس کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو بسر کریں۔ اور بھائیوں، ایک گزارش ہے
کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اندر دین آئے، ہمارے بچوں کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے اور اللہ ذوالجلال انہیں دین کا خادم بنائے، تو اس کے لیے ہمیں آج سے ہی کوشش کرنی پڑے گی، بلکہ بچپن سے ہی خود بھی اس طرف راغب ہوں اور بچوں کو بھی ایسی مجالس اور ایسی محافل میں لانے کی کوشش کریں، کیونکہ بچے جب اس طرح کے پروگراموں میں آئیں گے تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے احوال اقوال ان کو یاد ہوں گے اور پھر پوری زندگی وہ ان کے ساتھ رہیں گے۔ لیکن وہ والدین جو اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ اپنے بچوں کو ایسے پروگراموں میں نہیں لاتے، پھر وہ بعد میں پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کیا کریں جی مولوی صاحب آپ دعا کرو اللہ ان کو ہدایت دے۔ بھائی مولوی صاحب کی دعا سے مسئلہ اتنا حل نہیں ہوگا جتنا آپ کی تربیت سے ہوگا۔ آپ نے بچے کی تربیت کیا کی؟ آپ نے بچے کو تو ایسی مجلسوں میں شامل ہونے کے لیے اس کو سکھایا ہی نہیں، کوشش ہی نہیں کی۔ آپ اس کو سکولوں میں بھیجتے رہے، اس کے لیے آپ بڑے متحمس اور آپ کی بڑی کوشش تھی، لیکن دینی پروگراموں میں آپ نے کہا کہ چھوڑو یار بعد میں خود ہی پڑھ لیں گے۔ بچے بھائیوں، بچوں کو جس طرف آپ لگائیں گے انشاءاللہ وہ اس کے مطابق کریں گے۔ تو میں صرف چند گزارشات عرض کر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور پھر سیرت کی جو کتابیں ہمارے پاس صحیح طور پر ثابت ہیں، جس طرح الرحیق المختوم ہے مولانا صفی الرحمن مبارک پوری کی کتاب، وہ آپ کو مل جائے گی۔ وہ اس کو اپنے گھر میں رکھنا چاہیے، بچوں کو بھی پڑھانا چاہیے یا بچوں کو سنانی چاہیں واقعات وہ۔ اور اسی طرح سیرت کی اور بھی کتابیں ہیں، رحمت للعالمین ہے حضرت قاضی سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اسی طرح ہمارے دوست مولانا عبد المالک مجاہد کے دارالسلام سے سیرت کی بہت ساری مختصر اور جامع اور صحیح کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ حضرت شاہ صاحب کو پتہ ہے جہاں سے مل جاتی ہیں، تو ان کو اپنے گھروں میں رکھیں، بچوں کو پڑھائیں، خود بھی پڑھیں، تاکہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ہم خود بھی ڈھلیں اور اپنی اولاد کو بھی ڈالنے کی کوشش کریں۔ تو بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ اولاد اللہ ذوالجلال کا بہت بڑا عطیہ اور اللہ کا بڑا فضل ہے، اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیہ، تم سب نگہبان ہو اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں، اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ پروگرام واقعی ہمیں اس طرف دعوت دیتا ہے کہ ہم خود بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں اور اس کے سانچے میں ڈھلنے کی کوشش کریں، اور اپنی اولاد کو بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسلک کریں۔ انشاءاللہ اللہ ذوالجلال جب ہم کوشش کریں گے تو اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جو ہماری راہ میں محنتیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے محنتیں کرتے ہیں، فرمایا ہم انہیں ضرور عطا فرما دیتے ہیں، اور اللہ محسنین کے ساتھ ہیں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں بھی قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے، آپ کی شفاعت کا حقدار بنائے، اور آپ کے پیارے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ ذوالجلال نیکی کرنے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا اللہ خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ اور آخر میں اپنے تمام بھائیوں سے محترم حضرت حافظ حبیب الرحمن شاہ بخاری حافظہ اللہ، اور ہمارے بھائی حافظ شفیق صاحب اور حلقہ فہیل کے تمام احباب سے کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو اس طرح کے پروگرام کرتے رہتے ہیں، اور اب تمام آپ احباب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ اس مبارک مجلس میں تشریف لاتے ہیں، تاکہ ہمارے ان احباب کی حوصلہ افزائی ہو۔ اور تمام بچوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا ہے، مزید دوسرے پروگراموں میں بھی اللہ ذوالجلال ان کو حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کی سعادتیں عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
یہ تھے ہمارے مرکز کے رئیس محترم شیخ عارف جوید صاحب حافظ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ دیگر ہمارے ساتھی جو مرکز کے ذمہ دار ہیں، محترم حاجی امین صاحب وہ بھی تشریف لائیں، اللہ تعالیٰ ان سب ساتھیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے پاس وقت کی قلت ہے، وگرنہ ہمارے پاس ایک بابرکت شخصیت بابا جی بھی تشریف فرما تھے، دل تو چاہتا تھا ان سے بھی کچھ کلمات سنتے، اور اسی طرح محترم شیخ صاحب انڈیا سے تشریف لائے ہوئے ہیں، انشاءاللہ رضی قرطبہ میں ان کا پروگرام ہوگا تو ان کے علم سے بھی استفادہ کریں گے۔ آپ سب ساتھیوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہاں پر ضرور تشریف لے جائیں کہ شیخ صاحب کا وہاں پر پروگرام ہوگا۔ اسی طرح جیسے ہم نے چند دن پہلے ایک اور اسی طرح کا مسابقہ کروایا تھا مسنون دعاؤں کا، تاکہ ساتھی جو ہیں روزمرہ کے مسنون اذکار جو ہیں ان کے بھی عادی ہوں، تو اس کا رزلٹ آج ہم سب سے پہلے پیش کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے گیمز کا ہوگا، اور پھر ہمارا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلاس تھی اس کا رزلٹ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ کھیلوں کا جو رزلٹ ہے وہ ہمارے اس حلقے کے ذمہ دار قاضی عبدالرشید صاحب وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ عزیز۔ تو گیمز کا رزلٹ پیش کرنے سے پہلے میں دعاؤں کا جو رزلٹ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور ان کے لیے انعامات جو ہیں وہ ہمارے مرکز کے ذمہ داران وہ اپنے دستے مبارک سے ان کو انعامات دیں گے۔ تو سب سے پہلے اس کے کچھ ہم نے گروپ بنائے تھے، تو اس گروپ میں پہلا گروپ جو ہے اس میں فرسٹ پوزیشن لینے والے جو ہیں وہ حمید عرفان قاضی ہیں، حمید عرفان قاضی۔ حمید، ہاں جی حمید، یہ بچہ جو ہے یہ شیخ صاحب، ہاں جی صاحب ادھر آ جائے بیٹا، ادھر سے ہاں جی صاحب تھوڑا سا زحمت کریں ادھر سے، ہاں جی دے دیں ادھر سے پکڑائیں آپ سب ادھر آ جائیں پیچھے نا۔ یہ مسلح آپ کو دیا ہے، اس سے سب نمازیں آپ نے پڑھنی ہیں، مسجد کی مسجد میں، گھر کی اس میں، اللہ آپ کو قبول فرمائے۔ اسی طرح اس گروپ میں سے دوسری پوزیشن لینے والے احمد عمار، احمد عمار، دوسری پوزیشن ہی ہے انس ندیم، انس ندیم جی بیٹا۔ اس گروپ میں سے تیسری پوزیشن لینے والے محمد زہیب انور، محمد زہیب انور۔ دوسرا گروپ جو تھا اس میں پہلی پوزیشن لینے والے احمد حمزہ شبیر، اچھا بابا جی کچھ آپ بھی آ جائیں، آپ کا بھی ہاتھ مبارک لگ جائے۔ میں اس میں اپنے ایک مہمان یعنی جو شہر سے تشریف لائیں کویت سٹی سے، میں ان سے بھی گزارش کروں گا احمد بھائی وہ اسٹیج پر تشریف لائیں، وہ بھی اپنے دستے مبارک سے انعامات تقسیم کریں۔ بہت تعاون کیا انہوں نے ہمارے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آ جاؤ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ برکت ہے۔ یہاں کھڑے ہو، کوئی بات نہیں، آپ کے ساتھ ہیں۔ ہاں جی، دوسری پوزیشن لینے والے کلیم احمد جمیل، کلیم احمد۔ بابا جی ہاتھ لگاتے ہیں آگے، بھیجتے ہیں آگے تاکہ برکت ہو۔ تیسرے والے محمد ذوالفقار، محمد ذوالفقار نیّر، یہ پہلی پوزیشن ہے جی بزرگوں کی، محمد ذوالفقار نیّر صاحب۔ دیکھیں ہمارے بزرگوں نے بھی حصہ لیا ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ اس میں دوسری پوزیشن ہے سید مجیب احمد، سید مجیب احمد۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ برکت دے۔
مزید توفیق اللہ تعالیٰ کا. تیسری پوزیشن ہے مظہر الحق. ماشاء اللہ، یہ ہمارے دارالقرآن کے بھی ساتھی ہیں جی، وہاں سے فارغ تحصیل ہیں ماشاء اللہ. اب چوتھا گروپ جو ہے اس میں فرسٹ پوزیشن لینے والے شبیر احمد. ماشاء اللہ، مجھے لگتا ہے باپ بیٹوں نے خوب محنت کی ہے جی. یہ ایک گروپ میں بیٹے نے پوزیشن لی اور دوسرے محمد رضا اللہ. سیکنڈ پوزیشن ہے محمد رضا اللہ. ہاں جی، یہ اب گیمز کا جو ہے رزلٹ وہ ہماری کھیلوں کی ایک کمیٹی ہے، تو اس کے ذمہ دار قاضی عبدالرشید صاحب جو ہیں وہ آپ کے سامنے کھیلوں کا رزلٹ پیش کرتے ہیں اور انعامات تقسیم کیے جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں میرے تمام ساتھیوں کا شکر ادا کروں گا جنہوں نے والنٹرنگ کی، جنہوں نے جو گیمز پورے کنڈکٹ کیے. اس کی تفصیل اس طرح ہے، ہم نے 6 گیمز کنڈکٹ کیے تھے. ایک تھا رننگ ریس، دوسرا بالنگ، تیسرا فٹ بال پینلٹی، ریلے رننگ، ٹگ آف وار اور سیک ریس. تو سب سے پہلے میں انعامات اناؤنس کروں گا رننگ ریس کے. گروپ اے میں پوزیشن پانے والے بچے ہیں نواف قاضی. گروپ بی میں اعظم. گروپ سی میں ذیشان. گروپ ڈی میں رائد قاضی. دوسرا کھیل تھا بالنگ میں ٹیمیں بنائی گئی تھی. ایک ٹیم نے جیتا ہے، میں نام لیتا ہوں، سب کے سب ایک ساتھ آ جائیں. محمد کیف، حمید قاضی، اظہر، معاذ. محمد کیف، حمید قاضی، اظہر، معاذ. فٹ بال پینلٹی میں جو ٹیم جیتی ہے معاذ عارف، یوسف، کلیم احمد، مزمل، ایمن. معاذ عارف، یوسف، کلیم احمد، مزمل، ایمن. ادھر سے بابا جی سے لیں آپ. آپ ماشاءاللہ پہلے بھی اللہ برکت. ریلے رننگ میں 2 ٹیمیں جیتی ہیں. پہلی ٹیم ارسلان، ارسلان ریلے رننگ میں ارسلان، حمید قاضی، عارف خالد، محسن. عارف خالد. ارسلان، حمید قاضی، عارف خالد، محسن. ریلے رننگ میں دوسری ٹیم ہے گروپ جی کی اظہر، سیف، ایمن، سید رحاب. ریلے رننگ میں دوسری ٹیم ہے اظہر، سیف، ایمن، سید رحاب. اظہر، سیف، ایمن، سید رحاب. سید رحاب لے بھائی حافظ صاحب سے. ٹگ آف وار میں جیتنے والی ٹیم دکش، مشفق، عیسیٰ بن نور، ذکی، عمر، علی زید، مزمل، رائد قاضی. ٹگ آف وار میں جیتنے والی ٹیم دکش، مشفق، عیسیٰ بن نور، ذکی، عمر، علی زید، مزمل، رائد قاضی. آگے آتے جائیں.
اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ برکت دے، سلامت رکھے، اللہ سائیک ریس میں جیتنے والی فرسٹ کو پہلے بولو، فرسٹ کو پہلے۔ سائیک ریس میں جیتنے والے گروپ اے میں پہلی پوزیشن محمد کیف، گروپ اے میں پہلی پوزیشن محمد کیف، محمد کیف۔ دوسری پوزیشن معاذ عارف، معاذ عارف۔ جو نہیں آپ کے پاس ہیں۔ گروپ بی میں پہلی پوزیشن نواف قاضی، گروپ بی میں پہلی پوزیشن نواف قاضی، دوسری پوزیشن عارف خالد، دوسری پوزیشن سیکنڈ۔ گروپ سی میں پہلی پوزیشن ذیشان، پہلی پوزیشن ذیشان، یہ لگے پہلی پوزیشن ذیشان، دوسری پوزیشن سیف، نہیں یہ لیں ادھر ادھر، پہلی پوزیشن یہ، دوسری پوزیشن سیف۔ گروپ ڈی میں پہلی پوزیشن دوسری پوزیشن، گروپ ڈی میں پہلی پوزیشن عبداللہ ارشاد، دوسری پوزیشن سنجے۔ جی یہ اختتام ہو گیا اس کا، جزاک اللہ خیر۔ یہ گیمز وہی بچے تھے جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاس میں آئے تھے، انہی کے لیے ساتھیوں نے کہا تھا کہ اختتام میں ایک ایسی تقریب رکھی جائے کہ جس میں کھیل بھی ہو ان کی صحت کے حوالے سے، تو اس لیے ہم نے یہ بھی پروگرام رکھا تھا۔ اب جو اصل ہمارا پروگرام تھا تو اس کا رزلٹ جو ہے وہ اناؤنس کیا جاتا ہے، اور آپ ساتھیوں کو علم ہے کہ اس کے لیے ہم نے یہ کہا تھا کہ i5 لیپ ٹاپ جو ہے وہ پہلی پوزیشن کو دیا جائے گا، اور دوسری پوزیشن پر وہ چھوٹا لیپ ٹاپ ہے وہ دیا جائے گا، اور تیسری پوزیشن پر کلم قرآن ہے۔ تو میں سب سے پہلے تیسری پوزیشن کا اعلان کرتا ہوں، زبید اللہ۔ تیسری پوزیشن ہے، ہاں جی یہ تیسری پوزیشن ہے۔ اللہ قبول فرما، اللہ برکت۔ یہ ہمارے سمر کیمپ میں فرسٹ پوزیشن لینے والے بچے تھے، تو اس میں تیسری پوزیشن ہے۔ یہ دوسری پوزیشن ہے محمد رافع، درجہ بندی، اوپر آ گیا ماشاءاللہ، اللہ اور پہلی پوزیشن ہے محمد کیف دھنوسی، دھن سے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ تو مجاہد ہے، کھیلوں میں بھی مجاہد۔ ہاں جی اللہ قبول فرما، ماشاء اللہ، انٹیلیجنٹ بچہ ہے۔ تو یہ تھا ہمارا سیرت کا جو ہے اس کا پوزیشن۔ فہیم اسلم، فہیم اسلم، یہ ایک کتاب صاحب دیتے ہیں شیخ صاحب۔ آپ کو انہوں نے انعام دیا ہے نا، یہ سب سے بڑا ہے، یہ جو کتاب احمد بڑی پارکر، احمد پارکر بچہ ہے، احمد پارکر نہیں ہے، سیف شبیر، سیف شبیر مقدم، آجو بیٹا آجو، قریب قریب آ جائیں نا بچے۔ رائد مہدی عبدالرشید قاضی، مزمل عارف مومن، رائد آجو جلدی سے بیٹا، جلدی ہے۔ وعلیکم السلام۔ مزمل عارف، طارق احمد، زبید اللہ، طارق احمد، آجے بیٹا، زبید اللہ، مشفق محمود الحق، مشفق، محمد کیف دانسے، یہ تو بیٹھا ہوا تھا، دو تین خالی ادھر ادھر بیٹا، ادھر بچے آ جاؤ۔
کلیم احمد، نواف عبد الکریم، یہ خود والد کا انعام ہے اپنے کا، نواف عبد الکریم، خود انعام ہے۔ یہ کتاب والدین کے لیے ہے۔ یحییٰ عمر، یہ والدین کو ہی پڑھانی ہے کتاب جو دے رہے ہیں۔ یہ کتاب جو ہے دی ہے نا تجلیات نبوت سیرت پر ہی ہے یہ کتاب۔ مختصر اور بڑی جامع کتابیں، 2 کتابیں یوسف امین دھانسے، یہ ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ رحیق المختوم اس کی مفصل ہے، یوسف امین دھانسے، مفصل ہے، یہ ہر گھر میں ہونی چاہیے کتابیں اور وہ بچوں بیٹا کو وہ۔ پڑھانی چاہیے۔ اللہ قبول فرمائے۔ معاذ نعیم، معاذ نعیم، عمر نعیم، دونوں بھائی ہیں۔ ہاں جی، محمد حمدان، محمد حمدان، ماشاء اللہ۔ حمید عرفان قاضی، حمید عرفان قاضی، یا محمد زہیب، محمد زہیب، محسن علی عبدالستار، وہ بیٹا فہد رضا خان، فہد رضا خان نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ زرحان نواف، زرحان نواف نہیں ہے، تو اس کا بھائی نہیں ہے۔ ہاں جی ہے زرحان نواف، کیا بات ہے بیٹا، آجے بیٹا آجے۔ رحاب بخاری، رحاب، محمد رافع، ادھر سلام کرتے ہو جاؤ، ادھر سلام لیندہ جانا تو بابا ہی کو لینے۔ محمد رافع، علی زید، علی زید، ادھر بیٹا۔ احمد حمزہ شبیر، احمد حمزہ شبیر، نہیں ہے۔ احمد پارکر نہیں ہے، دوسرے۔ تو جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔